نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الہدا والمغفرہ کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ اللہ والے اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں، اور کبھی یہ بات وہ قسم کھا کر بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں تو واقعی کچھ نہیں ہے. اس پر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے خط میں لکھا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ واللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اب اس کہنے پر وہ لوگ سچا سمجھنے لگے کہ جی مولانا نے جو لکھا ہے تو وہ سچ ہے، اور جب سچ ہے تو پھر ہمیں ان سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. تو اس پر فرمایا حضرت نے کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ بات پہنچی تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، حضرت اپنی قسم کے اندر سچے ہیں، لیکن ان کی جو نظر ہے وہ کمالات حقیقیہ انتہائیہ پر ہے، اور اس پر جب نظر جاتی ہے تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم جو ان کے معتقد ہیں وہ کمالات موجودہ کی وجہ سے ہیں. تو اس طرح دونوں کے اندر فرق ہے کہ ان کی نظر آگے پر ہے، اس کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور ہم ان کے موجودہ کمالات کی وجہ سے معتقد ہیں. تو اس لیے اس پر حضرت نے ایک مثال بیان فرمایا کہ اس کی ایسی مثال ہے کہ مثلا ایک تحصیلدار یا کلیکٹر یا کمشنر اپنے اجلاس میں مسند حکومت پر بیٹھا ہوا ہو کہ دفعتاً وائسرائے وہاں پہنچ جائے. اب انصاف سے دل میں خود غور کر لیا جائے کہ اس وقت تحصیلدار یا کلیکٹر یا کمشنر کی کیا حالت ہوگی، کیونکہ وائسرائے تو پورے ہندوستان کا حکمران تھا. اس وقت وہ مسند پر ہرگز نہ بیٹھ سکے گا اور نہ حکومت کر سکے گا. اور اگر اس وقت کوئی شخص ان کے پاس اپنی حاجت لائے اور وائسرائے کے سامنے ان کی تعظیم و تکریم اور مداح و ثنا کرنے لگے اس کمشنر کے پاس یا کلیکٹر کے پاس کہ حضور ایسے ہیں، سرکار ایسے ہیں، تو یقیناً یہ پانی پانی ہو جائیں گے اور قسم کھا کر کہیں گے کہ واللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اس تعظیم و تکریم وغیرہ کے مستحق تو یہ وائسرائے بہادر ہیں، وہی سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو کیا کوئی عاقل اس قسم کو جھوٹی کہہ سکتا ہے، یا اس بات کا یہ مطلب سمجھ سکتا ہے کہ کلیکٹر اور کمشنر واقع میں کچھ نہیں اور ان کو کوئی عہدہ یا اختیار حاصل نہیں؟ کوئی عاقل اس کا یہ مطلب نہیں سمجھ سکتا، بلکہ سب یہی کہیں گے کہ کلیکٹر اور کمشنر بجائے خود بڑا عہدہ اور اختیار رکھتے ہیں، مگر وائسرائے کے منصب حکومت و عظمت و جلال کے سامنے اپنے کمالات کو لا شے بتلا رہے ہیں. لیکن ان کی بھی حیثیت ہے، ان کا بھی منصب ہے، لیکن اس کے سامنے اپنے کو لا شے بتلا رہے ہیں. یہی حال کاملین کا ہے کہ وہ بجائے خود صدہا کمالات سے متصف ہوتے ہیں، مگر ان کی نظر ہر وقت کمالات حق پر رہتی ہے. اور جب ایک ادنا بادشاہ یا وائسرائے کو دیکھ کر حاکم ضلع اپنے کو لا شے محض سمجھنے لگتا ہے تو عارف کمالات حق پر نظر کر کے کیوں کر اپنے کمالات کو لا شے محض نہ سمجھے. واللہ جس کی نظر حق تعالی پر ہوگی وہ کبھی اپنے اوپر نظر نہیں کر سکتا. وہ تو ایک قسم کیا
ہزاروں قسمیں کھا کر یہی کہے گا کہ میں کچھ نہیں، لا شے محض ہوں، مجھ میں کچھ کمال نہیں، سراپا عیب ہوں، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقع میں بھی کچھ نہ ہو، اور زید و عمر و بکر کے اعتبار سے بھی لا شے محض ہو۔ خوب سمجھ لو، آگے وہ واقعہ جو حضرت نے بیان فرمایا کہ رامپور کے میں جو پٹھانوں کی بستی تھی، تو ایک بزرگ تشریف لائے، تو لوگ ان کی زیارت کو جا رہے تھے، تو ایک خان صاحب بھی ان سے ملنے گئے اور کہنے لگے کہ میں نے حضور کی بہت تعریف سنی ہے، اس لیے زیارت کا اشتیاق ہوا۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی یہ لوگوں کا حسن ظن ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ایک نالائق سا بندہ ہوں۔ تو وہ خان صاحب کہنے لگے کہ جب آپ نالائق ہیں تو پھر میں جاتا ہوں، میں خوامخواہ زیارت کو آیا، نالائقوں کی زیارت سے کیا فائدہ؟ یہ کہہ کر چلتے ہوئے راستے میں ایک دوست ملے، ان سے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ کہا فلاں بزرگ صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی زیارت کو جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو نالائق آدمی ہیں، ان سے مل کر کیا کر لو گے؟ دوست نے کہا توبہ کرو توبہ، وہ تو بڑے بزرگ ہیں۔ کہا میاں وہ تو اپنی زبان سے خود اپنے کو نالائق کہتے ہیں۔ دوست نے کہا کہ بزرگ اپنے کو یوں ہی کہا کرتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بات ہے تو چلو ہم بھی چلیں گے۔ وہ خان صاحب پھر آئے اور کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری خطا معاف کیجئے، مجھے معلوم نہ تھا کہ بزرگ جھوٹ بھی بولا کرتے ہیں، خواہ اپنے کو نالائق کہہ دیتے ہیں اور واقع میں نالائق نہیں ہوتے۔ میں نے تو یہ سنا تھا کہ بزرگ سچ بولا کرتے ہیں، تو جب آپ نے یہ کہا کہ میں تو نالائق بندہ ہوں تو میں نے اس کو بھی سچ سمجھا، اس لیے اٹھ کر چلا گیا۔ اس پر دوسرے صاحب نے بزرگ سے کہا کہ حضرت یہ بھولے سیدھے پٹھانوں کی بستی ہے، یہاں ایسی باتیں نہ کہیے، یہ تواضع اور فنا کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو اس پٹھان نے تو بھولے پن سے یہ بات کہی تھی، اس لیے اس پر افسوس نہیں، مگر اس مخالف نے تو جان بوجھ کر حقیقت سمجھ کر محض عناد میں وہ بات کہی، اس کی حالت زیادہ افسوسناک ہے۔ جو حضرت گنگوئی کے خط کے اوپر جو اس نے کہا کہ جی میں تو حضرت کی بات کو سچ سمجھتا ہوں، حضرت نے سمجھایا کہ بھئی ہم ان کے کمالات موجودہ کی وجہ سے معتقد ہیں، کہتا نہیں میں تو ان کی بات کو سچ سمجھتا ہوں۔ اس نے محض عناد کی وجہ سے وہ بات کہی، اس کی حالت زیادہ افسوسناک ہے۔ غلط بزرگوں کے ایسے کلمات سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے، اگر وہ اپنے کو ناقص کہیں تو تم ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اپنے جیسا نہ سمجھو۔ مولانا روم فرماتے ہیں جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، کم کسے ز ابدال حق آگاہ شد، گفت ای کہ ماں بشر ایشاں بشر، ماں و ایشاں بستہ خواویم و خور۔ فرماتے ہیں تمام جہان اس سبب سے گمراہ ہوا کہ کوئی شخص ابدال حق سے آگاہ نہیں ہوا، اور کہا کہ ہم بھی بشر ہیں، یہ بھی بشر ہیں، حالانکہ وہ ابدال تھے، کہا یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں۔ ہم اور یہ خواب و خور و نوش میں مقید ہیں، یعنی ہم بھی سوتے ہیں، یہ بھی سوتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، پھر ہم میں ان میں کیا فرق ہوا؟ ای ندانستند ایشا ازعما، درمیان فرق بود منتہا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اندھا پن سے یہ جانا کہ ہمارے اور ان کے درمیان بے انتہا فرق ہے، ان کا نقصان ہمارے کمال سے بھی افضل ہے۔ کار پاکاں را قیاست خود مگیر، گرچہ مانند در نوشتن شیر و شیر۔ بزرگوں کے افعال کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، اگرچہ دونوں کے افعال یکساں ہیں، جس طرح لکھنے میں شیر اور شیر یکساں ہے، لیکن دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے۔ اور فرماتے ہیں گر خطا گوید در اخطاطی مگو، در شبد پر پرخو شہید آ را مشو، خون شہیداں راز آب اولا ترس، ای خطا از صد ثواب اولا ترس۔ اگر خطا کہے اس کو خطا کرنے والا کہو، اگر خطا کہے اس کو خطا کرنے والا مت کہو، اگر شہید خون میں لتھڑا ہوا ہو اس کو غسل مت دو، شہید کا خون پانی سے بہتر ہے، یہ خطا 100 ثواب سے بہتر ہے۔ ان سے اگر واقع میں بھی خطا ہو تب بھی وہ ہمارے ثواب سے بہتر ہے، کیونکہ ان میں ایسی استعداد موجود ہے جس سے ان کی خطا بھی نورانی ہوتی ہے، اور ہمارے اندر ایسی ظلمت ہے جس سے ہمارا ثواب بھی ظلمانی ہوتا ہے۔
ان کی استعداد کی یہ حالت ہے، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور، کہ اس کا تیل اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا، نور علی نور ہے، اس کی زینت میں اگر آگ لگے گی تو نور علی نور ہوگا، جس کی شان یہ ہوگی وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، اور ہم نے اس کو ایسا نور دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، اور ہمارا زیت ایسا چکنا ہوا ہے جس میں اول تو آگ لگنے کی امید ہی نہیں، اور اگر لگے گی بھی تو محض ایک ضعیف نور ہوگا جو ظلمت کے ساتھ آمیختہ ہوگا۔ پس بزرگوں کو اپنے نقص کا اعتراف کرتے ہوئے دیکھ کر ناقص سمجھنا اور اپنے برابر خیال کرنا یہ سخت غلطی ہے۔ صاحبو، وزارت بھی بادشاہت کے اعتبار سے کم درجے پر ہے، مگر کانسٹیبلی تو افضل ہے، اور مولانا اسی کو فرماتے ہیں آسمان نسبت بعرش آمد فروز، لیک بس عالی است پیش خاک توز، کہ اس کا تیل اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا، نور علی نور ہے۔ بزرگوں کا نقص ایسا ہے جیسے آسمان عرش کے سامنے کم ہے، مگر یقیناً آسمان زمین وغیرہ سے تو بڑا ہی ہے۔ ہمارے کمالات ارضیہ ہیں اور ان کے کمالات سماویہ ہیں، جو کمالات الہیہ عالیہ متعالیہ سے ضرور کم ہیں، مگر ہمارے کمالات سے بدرجہ افضل و اکمل ہے، اس لیے ہم کو ان سے استغنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کو زمین سے عرش پر جانا مقصود ہو اسے آسمان کو ضرور طے کرنا پڑے گا۔ صاحب، اہل اللہ اپنے کو ناقص کیوں نہ کہیں، وہ تو خدا کے راستے کو طے کر رہے ہیں، جس کی حالت یہ ہے اے برادر بے نہایت درگہیس، ہر چے بروئے می رسی بروئے مالیس، فرماتے ہیں کہ بھائی بے نہایت دربار ہے، جس مقام پر پہنچے اس مقام پر نہ ٹھہرو، باطنی حالت میں ترقی کرو، چلتے رہو، سفر طے کرتے رہو۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ علوم دنیا میں بھی جو لوگ صاحب کمال ہیں وہ بھی اپنے کو ناقص ہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ ایک محدود کمال ہے جو ممکن الحصول ہے، مگر اس کا بھی حقیقی درجہ بہت عالی ہے۔ اس پر نظر کر کے ہر کامل اپنے کو ناقص ہی کہتا ہے۔ دیکھیے حکیم عبد المجید خان اور حکیم محمود خان اپنے فن میں کیسے کامل تھے کہ واقعی ان کو طب کا امام کہنا چاہیے، دونوں اتنے بڑے حکما تھے۔ مگر کوئی ان سے پوچھتا تو وہ یہی کہتے کہ ہم کو کیا کمال حاصل ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ خود یہ کہتے تھے ہم کو کیا کمال حاصل ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو کیا ان کے اس کہنے سے آپ یہ سمجھ لیں گے کہ وہ بھی ایسے ہی ناقص ہیں جیسے ہم ناقص ہیں اور دونوں برابر ہو گئے؟ اور کیا یہ سمجھ کر آپ ان سے علاج کرانا چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ ان کی اس بات کا یہی مطلب سمجھیں گے کہ یہ اپنے کو طب کے حقیقی کمال پر نظر کر کے جو ان کے نزدیک جعلی نوس و بقرات وغیرہ کو حاصل تھا، وہ یہ لوگ بھی اپنے کو حقیقی کمال سے قاصر ہی سمجھتے تھے، اس وجہ سے یہ اپنے کو ناقص کہہ رہے۔ مگر اس زمانے میں تو یہ اس فن کے امام اور سب سے زیادہ ہی کامل ہیں۔ افسوس دنیا کے کاموں میں تو لوگوں کو بہت جلدی عقل آ جاتی ہے، اور کاملین دنیا اپنے کو ناقص کہیں تو اس سے کسی کو دھوکہ نہیں ہوتا، نہ ان سے کوئی اپنے کو مستغنی سمجھتا ہے، مگر دین کے باب میں نہ معلوم لوگوں کی عقل کہاں جاتی رہتی ہے، اور یہاں ان کو یہ دھوکہ کیوں پیش آتا ہے۔ یاد رکھو کہ جو صاحب کمال ہوگا وہ کبھی اپنے کو صاحب کمال نہ کہے گا، ہمیشہ اپنے کو ناقص ہی کہے گا، کیونکہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ اس سے اپنے علم کی وسعت اور لا تناہی اور گہرائی سے آگاہ ہے، اس پر نظر کر کے وہ اپنے کمال کو کبھی کمال نہیں کہہ سکتا۔ اور جن کو آپ مدعی کمال دیکھتے ہیں، جو دعوے دار ہیں کمال کے،
مدعی کمال ہے، ان کو کمال کی ہوا بھی نہیں لگی، کیونکہ دعوے دار ہے نا، ان کو کمال کی ہوا بھی نہیں لگی۔ دعوی کمال اکثر ناقصین ہی کیا کرتے ہیں، اہل اللہ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتے، نہ اپنے کو صاحب کمال کہہ سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی تحدث بالنعمہ کے طور پر خدا کی نعمتوں کا بیان کر دیں، مگر اس وقت بھی ان میں دعوے کی شان ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ عبدیت اور عجز و فنا کی شان غالب ہوتی ہے۔ چونکہ بعض لوگوں کو کاملین کے اعتراف نقص سے دھوکہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے تفصیل کے ساتھ اس شبے کو دفع کر دیا، کیونکہ اس 14ویں صدی کے بہت لوگ ذہین ہونے لگے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے 14ویں رات کا چاند کامل ہوتا ہے، ایسے ہی 14ویں صدی کے لوگ بھی کامل ہیں۔ واقعی کامل تو ہیں، مگر اس میں کلام ہے کہ کامل کاہے میں ہے؟ دنیا کی ذہانت میں تو کامل واقعی کامل ہے، مگر دین کی ذہانت میں کامل نہیں ہے۔ آج کل کے آدمیوں کی عقل دنیا کے کاموں میں خوب چلتی ہے، مگر دین میں کچھ نہیں چلتی۔ بس یوں کہنا چاہیے کہ آج کل مادیت کی ترقی اور روحانیت کا تنزل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت عام طور پر دین سے غفلت ہے اور تکمیل دین کا کسی کو اہتمام نہیں، اسی لیے مسائل دین پر بھی توجہ نہیں، کیونکہ مسائل دین کی ضرورت تو اس کو ہو جسے اپنا دین کامل کرنا ہو، جیسے مسائل طب کی ضرورت اس کو ہے جسے تکمیل صحت مطلوب ہو، مگر آج کل صحت جسم تو لوگوں کو مطلوب ہے، صحت قلب مقصود نہیں ہے، صحت قلب دل کی صحت مقصود نہیں ہے، تو پھر ان کو مسائل دین پر توجہ کیوں ہو؟ دیہاتیوں کو تو کیا کہا جائے، وہ تو اپنے حل پاتھوں میں ایسے مشغول ہیں کہ مسائل دین کے جاننے کی بھی ان کو فرصت نہیں، عمل تو کیا ہی کرتے۔ مگر جو لوگ تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، جو تقریریں کرتے اور لیکچر دیتے پھرتے ہیں، جن کو کتب بینی اور سیاست دانی بلکہ ہمادانی کا بھی دعویٰ ہے، ہر چیز کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں، مسائل دین سے بھی وہ بالکل ناواقف ہیں۔ چنانچہ ایک جنٹل مین میرے ساتھ تھے، وہ تھانہ بھون میں جو ان کا اصلی وطن تھا، فرض رباعی کی جماعت میں 2 رکعت کے بعد بیٹھ گئے 4 رکعت کی نماز میں۔ امام نے تو تیسری رکعت کا قیام کیا اور انہوں نے نماز ختم کر دی۔ لوگوں نے بعد میں اس حرکت کی وجہ پوچھی تو کہا میں مسافر ہوں، اس لیے میں نے قصر کیا ہے۔ سبحان اللہ! اول تو وطن اصلی میں پہنچ کر سفر کیسا، اپنے اصل وطن میں آ گئے، پھر وہ بھی امام مقیم کے پیچھے۔ اسی طرح ایک صاحب ہمیشہ حضر میں قصر کیا کرتے تھے، اور وجہ یہ بتلاتے تھے کہ حدیث میں ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں مسافر اور رہ گزر کی طرح رہ، اور ہم اسی کے موافق عمل کرتے ہیں، تو ہم ہر وقت مسافر ہی رہتے ہیں، وہ وطن کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگ اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ان کے استدلالات ان کو یہ سوجا کرتے ہیں۔ مولانا قاری عبد الرحمن صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ ایسوں کی نسبت فرماتے تھے کہ یہ لوگ اہل حدیث تو ہیں، یہ لوگ اہل حدیث تو ہیں، مگر حدیث سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ حدیث النفس ہے۔ یہ لوگ حدیث النفس کا اتباع کرتے ہیں۔ واقعی اکثر تو ایسے ہی ہیں، میں سب کو نہیں کہتا، بھلا ان حضرت سے کوئی یہ پوچھے کہ تم نے اس حدیث پر عمل کر کے نماز میں تو قصر کیا، اور دنیا کے کاموں میں بھی تو قصر کیا ہوتا۔ مسافر کے ساتھ نہ پلنگ ہوتا ہے، نہ تخت، نہ میز، نہ کرسی، نہ کپڑوں کے 10-20 جوڑے ہوتے ہیں، اور نہ زمین جائیداد ساتھ ہوتی ہے، نہ مکان ذاتی ہوتا ہے، تو تم نے ان چیزوں میں بھی تو قصر کیا ہوتا، مگر ان میں کوئی اختصار نہیں کیا جاتا۔ بس تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم حدیث کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل پر عمل کرتے ہیں، اور اگر کوئی دنیا کے کاموں میں بھی اختصار کر دے
تب بھی اسے اس حدیث سے قصر صلاۃ پھر حصر پر استدلال کرنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ کن فی دنیا، دنیا میں رہ کی قید صراحتاً موجود ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کاموں میں مسافر کی طرح رہنے کا امر فرما رہے ہیں، نہ کہ دین کے کاموں میں۔ اور دوسرے آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کن فی دنیا مسافرہ، کہ دنیا میں مسافر رہے، بلکہ کأنک مسافر، گویا تو مسافر ہے فرمایا۔ اور قصر کی اجازت مسافر حقیقی کو ہے، نہ کہ مماثل کو۔ خوب سمجھ لو، ایک صاحب کی حکایت سنی ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے جنگل میں جاتے، کھیت پر جاتے تو قصر کیا کرتے اور کہتے کہ قرآن میں اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم کو اس میں کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم نماز کو کم کر دو۔ تو یہ مطلق آیا ہے، اس میں مطلقاً زمین میں چلنے پر قصر کی اجازت دی گئی ہے، 3 دن یا 4 دن کی مسافت کا کچھ ذکر نہیں۔ یہ بھی کوئی اہل حدیث ہی میں سے تھے۔ مولانا سخاوت علی صاحب جون پوری نے فرمایا تھا، پھر جنگل اور کھیت ہی میں جا کر قصر کیوں کرتے ہو؟ پھر جنگل اور کھیت ہی میں جا کر قصر کیوں کرتے ہو؟ بلکہ گھر سے محلے کی مسجد میں آ کر قصر کیا کرو، کیونکہ اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں سفر کرو تو اس پر بھی صادق ہے گھر سے مسجد تک جانا۔ یہ فہم اور دین رہ گیا ہے، کچھ بھی نہیں، بس یہ لوگ ضربتم بصیغہ مجہول کے مستحق ہیں کہ تم کو پیٹا جائے۔ پھر غضب یہ ہے کہ اس فہم پر یہ لوگ اپنے کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، بس جس نے 1-2 کتابیں ادب تاریخ کی دیکھ لی وہ بھی اپنے کو عالم سمجھتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جنٹل مینوں نے انگریزی پڑھنے کو بھی علم میں شمار کر لیا ہے، اور جتنے فضائل احادیث میں علم کے لیے وارد ہیں انگریزی تعلیم پر بھی ان کو جاری کرتے ہیں، اور اس کے متعلق یہ حضرات ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں، اطلب العلم ولو بالصین، ولو کان بالصین۔ کہ علم کو طلب کرو اگرچہ چین میں ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چین سے بھی طلب علم کی ترغیب دی ہے، حالانکہ اس وقت چین میں دین کا علم بالکل نہ تھا بلکہ محض دنیاوی علم تھا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلق علم کی ترغیب دے رہے ہیں، خواہ وہ دنیا کا علم ہو یا دین کا۔ بس انگریزی بھی علم ہے اور اس حدیث کے تحت میں داخل ہے، تو ان لوگوں کو اول تو اس حدیث کا ثبوت دینا چاہیے۔ ان الفاظ سے یہ حدیث محدثین کے نزدیک ثابت ہی نہیں۔ مقاصد میں 2 طریق سے اس کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث 2 وجہ سے ضعیف ہے۔ ابن حبان نے کہا ہے کہ یہ باطل ہے، باطل بے اصل ہے، اور ابن جوزی نے کہا ہے کہ یہ ضعیف احکام، اس کو حجت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر ثابت بھی ہو تب بھی ان لوگوں کا مدعا حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے لفظ ولو پر نظر نہیں کی۔ یہ لفظ فرض کے لیے آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض چین میں بھی علم ہو تو وہاں سے بھی کوشش کر کے حاصل کرنا چاہیے، اور فرض اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو معدوم یا مستبعد ہو، موجود کو فرض نہیں کیا جاتا۔ اور دنیاوی علم کا چین میں اس وقت موجود ہونا آپ کو مسلم ہے، تو اس کو لفظ ولو سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس حدیث میں وہی علم ہے جو چین میں اس وقت موجود نہ تھا، اس لیے بطور فرض کے فرما رہے ہیں کہ اگر وہاں بھی موجود ہو تو حاصل کرو، اور وہ علم دین ہی ہے۔ ورنہ اگر علم کو ایسا عام کیا گیا کہ دنیاوی علم بھی اس میں داخل ہو جائیں تو پھر ایک بھنگی اور چمار کو بھی عالم کہنا چاہیے، کیونکہ اس کو بھی تو دنیا کا ایک علم حاصل ہے، جو کام وہ کرتا ہے اس کو وہ جانتا ہے اور اس کو علم ہے۔ اگر آپ ان کے کاموں کو بھی علم میں داخل کر لیں گے تو پھر آپ کی خاطر سے ہم انگریزی کو بھی اس میں داخل کر لیں گے۔ اور خیر جانے دیجئے، ہم لفظ ولو سے بھی استدلال نہیں کرتے،
مگر ہم کہتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالصین، علم کو طلب کرو اگرچہ چین میں ہو، تو تصریح نہیں کہ اس سے کون سا علم مراد ہے۔ اب شریعت کی دوسری نصوص سے اس کو دریافت کیا جائے، بس علم شرعی وہ ہے جس کو شریعت علم کہتی ہے، جس کے جاننے والوں میں ایک شیخ سعدی بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں علم کے راہ بحق نمایت جہالت است، علم جو علم حق کا راستہ نہ دکھلائے وہ جہل ہے۔ اور حدیث میں ہے الدنیا ملعونۃ وما فیہا ملعون الا ذکر اللہ وما ولا، کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ملعون بجز ذکر اللہ کے، اور جو چیز ذکر کو قریب کرے۔ معلوم ہوا کہ جو چیز خدا کی طرف قریب نہ کرے وہ دنیا ملعونہ ہے، اور اس میں ایسے علوم بھی داخل ہیں۔ اب میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ کیا سائنس اور جغرافیہ اور انگریزی زبان سے خدا کی طرف قرب ہوتا ہے، وصل ہوتا ہے، یا فصل قرب ہوتا ہے یا بود؟ مشاہدہ ہے کہ ان سے بود ہی بڑھتا ہے۔ وہ چاہیے تو یہ تھا کہ سائنس سے اور خدا کی طرف قرب بڑھتا، کیونکہ اس سے قدرت خانے کا انکشاف زیادہ ہوتا ہے اور اپنا عجز زیادہ مشاہد ہوتا ہے، کیونکہ اہل سائنس رات دن ترقی کی فکر میں رہتے ہیں، اس لیے ان کے مقاصد بہت وسیع ہیں، جن میں کثرت سے ایسے مقاصد بھی ہیں جو عرصے تک پورے نہیں ہوتے، زمانہ دراز تک ان میں ناکامی رہتی ہے، بخلاف ہمارے مقاصد کے کہ وہ معدود چند ہیں جو اکثر پورے ہو جاتے ہیں، مگر ہم پھر بھی اپنے عجز کے معترف ہیں، اور ان لوگوں کے زیادہ مقاصد ناکام رہتے ہیں جو کھلی دلیل ہے عجز کی، مگر یہ لوگ باوجود مشاہدہ عجز زائد کے پھر بھی اپنے کو قادر کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے عجز پر نظر نہیں کرتے، بس عرصے کے بعد جو کسی مقصود میں کامیابی ہو گئی اس پر نازا ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ ایجاد کر لی، ڈلے پتھر ایجاد کر لی۔ اگر ایجاد تمہارے اختیار میں تھی تو پہلے ہی دن کیوں نہ ایجاد کر لی؟ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ سوچو اور غور کرو، باقی ذہن میں ایجاد کا صحیح طریق آ جانا یہ تمہارے اختیار سے بالکل خارج ہے، یہ محض حق تعالی کے قبضے میں ہے۔ مگر عادت الہیہ یہ ہے کہ جب کسی بات کے لیے انسان غور و فکر کرتا ہے، تو وہ اکثر راستے کھول دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے ہزار غور و فکر کرنے کے بعد بھی حقیقت ظاہر نہیں کرتے۔ چنانچہ اب تک کسی کو یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ مقناطیس لوہے کو کیوں جذب کرتا ہے، کہ جذب کرنے کی صلاحیت، کھینچنے کی صلاحیت کیوں اس کے اندر ہے، اور ایسی نظائر بکثرت موجود ہیں۔ اگر غور و فکر کے بعد حقیقت تک پہنچ جانا تمہارے اختیار میں ہے تو ان چیزوں کی حقیقت کا انکشاف کیوں نہ کر لیا؟ غرض تجربے سے یہ بات مشاہد ہے کہ کچھ عوارض کہ بمنزلہ لوازم کے ہیں ایسے جمع ہو رہے ہیں کہ سائنس اور جغرافیہ سے قرب خداوندی نہیں بڑھتا بلکہ بعد ہی بڑھتا ہے، تو یہ علم شرعی میں داخل نہیں ہو سکتے، اور نہ ان کے جاننے سے دین کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایسے لوگوں کو ایسے علم دین ضرور حاصل ہو جاتا ہے، جیسے ایک لیڈر کا قصہ ہے جو آج کل مسلمانوں کے مقتدی بنے ہوئے ہیں۔ کسی جگہ نماز کا وقت آ گیا اور پانی نہ تھا، تیمم کی ضرورت ہوئی، تو لیڈر صاحب نے اس طرح تیمم کیا کہ اول تو مٹی کو ہاتھوں پر بہایا جیسے پانی بہایا کرتے ہیں، پھر کلی کرنے کے واسطے منہ میں مٹی دی، شاید اس کے بعد وہ 2 ہتھڑ بھر کر مٹی منہ پر بھی ڈالتے اور مسے کے لیے سر پر بھی ڈالتے اور پیروں پر بھی مٹی بہاتے، مگر منہ میں مٹی دیتے ہی بعض لوگ ہنس پڑے، اس لیے وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ بس انگریزی پڑھ کر ایسا علم آتا ہے کہ عقل خاک میں مل جاتی ہے۔ بھلا اگر
وہ کسی سے پوچھ ہی لیتے کہ بھائی تیمم کا کیا طریقہ ہے تو اس میں کچھ حرج تھا، مگر پوچھتے کس طرح؟ لیڈر ہو کر اپنی جہل کو کیوں ظاہر کریں؟ وہ مٹی سے کلی کر کے وہ مٹی سے کلی کر کے اس سے زیادہ جہل ظاہر کر دیا، اور مزہ یہ کہ ظہور جہل کے بعد وہ قوم کے لیڈر ہی رہے۔ یہ حالت قوم کی ہے کہ اس جہل پر بھی ان کو مقتدا ہی بنائے رکھا۔ انہی حضرت کا یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک دفعہ موٹر میں سوار تھے، نماز کا وقت آ گیا، موٹر ٹھہرایا گیا اور اسی میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لی، حالانکہ سامنے سڑک پر ایک طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے تھے، مگر انہوں نے موٹر کے اندر ہی بیٹھ کر پڑھی۔ بھلا موٹر میں ترک قیام کس طرح جائز ہو گیا؟ جبکہ موٹر کھڑا ہوا تھا۔ چلتی ریل کو اگر گرنے کا اندیشہ ہو تو چلتی ریل میں اگر گرنے کا اندیشہ ہو تو نماز بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش بھی ہے، مگر موٹر میں تو چلتے ہوئے ترک قیام کی گنجائش نہیں، کیونکہ اس کا ٹھہرا لینا ہر وقت ہمارے اختیار میں ہے اور ریل کا ٹھہرانا ہمارے اختیار میں نہیں۔ اور اگر موٹر کھڑا ہو تب تو کسی طرح ترک قیام کی گنجائش ہی نہیں، مگر ان لوگوں نے تو محض لیڈر بننے کے لیے نماز شروع کی ہے، اس لیے نماز بھی لیڈری ہوتی ہے۔ شرعی نماز کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ ایسی غلطیاں دیہاتیوں سے بھی ہوتی ہیں اور ان کو بھی مسائل کا علم نہیں، مگر وہ اپنے کو تعلیم یافتہ تو نہیں کہتے اور نہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ بیچارے اپنے جہل کا اقرار کرتے ہیں، تو وہ ان سے بھی علم دین سے غفلت کرنے پر کچھ مواخذہ ہو، مگر شاید ان کے عجز و نیاز کی وجہ سے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہو جائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما وآله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين۔